ہماری گٹی میں ایک چیز دی جاتی ہے کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، اسرائیل کو کبھی ہم تسلیم نہیں کر سکتے۔ اسرائیل کے حوالے سے گفتگو ہو تو اس گفتگو کو ناپاک سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پر اسرائیل کا جو جھنڈا ہے اس کو گالی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ریاست کو تسلیم کر لیا جائے جس کو ہم گالی کے نظریے سے دیکھتے ہیں، گالی کی نظریات سے سوچتے ہیں، تو یہ تو پاسبلٹی نہیں ہے۔ السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے ہنستے مسکراتے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے اور اسی طرح ہنستا مسکراتا رکھے۔ اللہ پاک میرے ملک کی حفاظت فرمائے، میرے ملک کو اسی طرح قائم و دائم رکھے، میرے ملک کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائے، میرے ملک کے نظریات کی حفاظت کرنے والوں کی بھی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کو مزید آگے ایکسپینڈ کرتے ہیں اور اسی دعا کے ساتھ اس ٹاپک کو بھی ریلیونٹ بناتے ہیں تھوڑا سا، کہ جو ٹاپک تحریک لبیک کے حوالے سے ہے۔ اس سے قبل جو ولاگ تھا اس میں میں نے آپ کو کچھ کوڈ ورڈز میں چیزیں بتا دی تھیں کہ اس وقت حکومت پر جو پریشر ہے وہ نہایت ہی زبردست قسم کا پریشر ہے۔ حکومت کے گلے میں اس وقت وہ ایک ایسی ہڈی پھنسی ہوئی ہے جس کو نہ اگلا جا سکتا ہے نہ نگلا جا سکتا ہے۔ اگر وہ ہڈی کو اگلا جائے تو امریکہ ناراض ہوتا ہے، اگر اس ہڈی کو نگلا جائے تو ریاست کے اندر موجود 25 کروڑ آبادی ناراض ہوتی ہے، اور اس کی ناراضگی سے مراد یہ ہے کہ آئندہ کے لیے آپ کبھی بھی حکومت میں نہیں آ سکتے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ووٹوں سے تو حکومت بنتی نہیں ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، اس کے اوپر ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ اس ملک میں ہماری جب پیدائش ہوتی ہے، ہماری گٹی میں ایک چیز دی جاتی ہے کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، اسرائیل کو کبھی ہم تسلیم نہیں کر سکتے۔ اسرائیل کے حوالے سے گفتگو ہو تو اس گفتگو کو ناپاک سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پر اسرائیل کا جو جھنڈا ہے اس کو گالی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم تو وہ نیشن ہیں، ہم اس نیشن میں، ہم اس جگہ پر پیدا ہونے والی جو نیشن ہے وہ کیسے یہ تسلیم کر سکتی ہے کہ اس ریاست کو تسلیم کر لیا جائے جس کو ہم گالی کے نظریے سے دیکھتے ہیں، گالی کی نظریات سے سوچتے ہیں، تو یہ تو پاسبلٹی نہیں ہے۔ تو پچھلے ولاگ میں نے کچھ ہنٹس دی تھیں اسی حوالے سے، اس ہنٹس پہ جو ہماری خبر تھی یا جو ہمارا تجزیہ تھا وہ باؤنس بیک تو نہیں ہوا۔ وہ مزید کیری کریں گے اس کو کہ حکومت کے اوپر اس وقت نہایت ہی پریشر ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے کسی بھی صورت میں، لیکن حکومت جو ہے وہ ڈیفینیٹلی، ظاہر سی بات ہے، کیسے تسلیم کر لیا جائے؟ حکومت کو بھی یہ چیز معلوم ہے، حکومت کو یہ چیز پتہ ہے کہ جی اسرائیل کو تو تسلیم نہیں کیا جا سکتا کسی بھی صورتحال میں۔ ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہماری حکومت کو مزید 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 اسٹرانگ بنائے تاکہ وہ اس نظریے کو، اس اپنے سٹانس پر مضبوطی سے کھڑی رہے، اور یہ مضبوطی سے اپنا سٹانس رکھے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ ہماری دعا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ آج جو ہوا وہ میرے نزدیک ایک ہوئی تو چیز غلط ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ چیز پہلے سے مجھے تھوڑی سی چھٹی حس بتا رہی تھی، اور میں نے پچھلے ولاگ میں اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ کچھ جو ہے وہ مطلب کچھ ہونے والا ہے، کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، مطلب کچھ مس ایڈونچر ٹائپ کوئی چیز کرنے کا ارادہ رکھتی ہے کوئی نہ کوئی طاقت۔ تو اس کو میں نے ہلکے ہلکے الفاظ میں بیان کیا تھا، خیر اس پہ میں بار بار نہیں جاؤں گا۔ اب یہاں پر جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی ظلم ہوا ہے، دیکھیں غزہ اور فلسطین کے حق میں ہم کیوں بات کرتے ہیں، کیوں اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں؟ صرف اسی لیے اٹھاتے ہیں نا کہ وہاں پر ظلم ہو رہا ہے۔ تو آج جب آپ کے اپنے ملک میں ظلم ہو رہا ہے تو آپ سب کیوں خاموش ہیں؟ آپ ایٹ لیسٹ مذمت تو کر سکتے ہیں نا۔ آپ، ہمارے آقا و مولا کی حدیث ہے، ہمارے آخری نبی رسول اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ کہیں پر ظلم دیکھو تو اس کو برا کہو، اس کو برا جانو، اس کو روکنے کی ہمت نہیں رکھتے تو ایٹ لیسٹ اس کو برا بولو، اگر بولنے کی بھی ہمت نہیں رکھتے تو ایٹ لیسٹ اس کو دل میں ہی برا گمان کر لو۔ تو یہ حدیث کا ایک مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ہم کہنے کو تو مسلمان ہی ہیں نا، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے شناختی کارڈ پر ہمارا جو مذہب ہے وہ مسلمان ہے، تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ کہیں پر ظلم ہو تو ایٹ لیسٹ ظلم کے خلاف تو بولے نا۔
بے شک ہم یہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ غزہ کے حوالے سے جو مارچ ہو رہا تھا وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا، وہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا، اٹس سم تھنگ ڈفرینٹ. لیکن یہ جو ظلم اور بربریت ہوئی ہے اس کے خلاف بولنا چاہیے. آج سے 1 سال پہلے 26 نومبر والے دن جب پی ٹی آئی پر ظلم و بربریت ہوئی تو ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی. تب اسی جماعت نے جس کے ساتھ آج ظلم و بربریت ہوئی ہے، فسطائیت ہوئی ہے، اسی جماعت نے کیا کہا تھا کہ نچن والیاں دے منڈے کدی آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے. یہ اتنے بڑے جملے کسنا اچھے معاشرے میں نہیں ہوتا. ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کے حوالے سے ایسے جملے کسیں. آج جب اپنے اوپر وقت آیا تو اگر آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے اوپر یہی جملے بولے جائیں تو آپ کیسا محسوس کریں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے اوپر گزرے وقت سے ضرور سیکھیں گے، اور جو نہیں سیکھ رہے ان کے لیے یہ سبق ہونا چاہیے کہ کل تک جو جس کا مذاق اڑاتا تھا، یعنی کہ پاکستان تحریک لبیک جس کا مذاق اڑاتی تھی، آج اس کے ساتھ بھی وہی ہوا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف تحریک لبیک کا مذاق اڑاتی تھی، اس کے ساتھ بھی وہی ہوا ہے. تو اگلا نمبر کس کا ہوگا؟ اگلا نمبر اسی کا ہوگا جو ابھی تک خاموش بیٹھ کر تماشائی بن کر نعرے کس رہا ہے، باتیں کر رہا ہے ان دونوں کے خلاف. تو اپنے نمبر کا انتظار کیجئے، یا تو پھر ظلم کے خلاف بولنا سیکھ لیجئے. اور جن کے خلاف ظلم ہو رہا ہے ان کو بھی کہوں گا، آپ ظلم کے خلاف یکجا ہو جائیے، نہیں تو آپ کچل دیے جائیں گے، آپ کا نام تک نہ رہے گا اس جہان میں. تو اتنی سی کہوں گا بات کہ ظلم کے خلاف یکجا ہونا چاہیے. ظلم جب بھی ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے جب آپ الگ الگ ہوتے ہیں. آج اگر ہم سب مسلمان یکجا ہوتے تو کسی اسرائیل یا امریکہ کی اتنی ہمت تھی کہ وہ فلسطین کو ہاتھ بھی لگا سکے؟ پہلے انہوں نے ہم سب کو توڑا، اس کے بعد جا کر فلسطین کو ہاتھ لگایا. اگر ہم سب یکجا ہو جاتے اور یکجا رہتے، کسی کے باپ میں بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ مسلمان کو ہاتھ لگا سکے. خیر، یہ جذباتی باتیں تو چلتی رہیں گی ساتھ ساتھ، لیکن افسوس مجھے اس چیز کا ہے کہ میری قوم آج بھی خاموش بیٹھی ہے اور اس ظلم کے خلاف ہنس رہی ہے. افسوس صد افسوس. اب یہاں پر تحریک لبیک نے جو سارا سین ہے وہ اس کو کلوز کر دیا ہے، اور آگے 4 دن کا بریک لیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ جی اب کوئی بھی راستہ بلاک نہیں کیا جائے گا. جس نے بھی راستے بلاک کیے ہیں پاکستان بھر میں، ان کو کھولنے کا دے دیا گیا ہے تحریک لبیک کی جانب سے. آفیشیل ان کا جو بیان ہے وہ آ چکا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی جمعے کے روز، جمعے والے دن لاہور میں دادا دربار کے باہر جمعے کے بعد کچھ بڑا اعلان کیا جائے گا. اب دیکھنے کو یہ ملے گا کہ کیا اب تحریک لبیک مزاحمتی سیاست کا رخ کرے گی یا مفاہمتی سیاست کی طرف ہی چلے گی. کیونکہ مزاحمت کے خلاف تو ہم نے ایکشن دیکھ لیا، اور مزاحمت مفاہمت پچھلے 2 سال سے چل رہی ہے. تو اب دیکھنا ہے کہ پاکستان تحریک لبیک اب کس چیز کو چنتی ہے اور کس رستے پر چلتی ہے. امید تو ہماری یہی ہے کہ اللہ پاک اس تمام تر سینیریو کو، تمام تر کیس کو بڑے اچھے طریقے سے، بڑے خوش اسلوبی سے ختم فرمائے گا. اور ایک پیغام جو مریم صاحبہ کے لیے ہے کہ مریم صاحبہ، آپ اپنے آپ کو ماں کا ایک رتبہ دیتی ہیں، ماں کا درجہ دیتی ہیں، کہلواتی ہیں. آپ کو فخر محسوس ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی ماں کا رتبہ دیتا ہے، لقب دیتا ہے. میرے خیال سے ماں کہنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اور آپ ہمارے لیے بالکل رسپیکٹڈ ہیں، رسپیکٹیو رہیں گی، اور بالکل قابل عزت ہیں اور رہیں گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میرے خیال سے ماں نہیں، میں آپ کو بڑی بہن کا رتبہ دیتا ہوں. بڑی بہن جو ہے وہ کہہ کے آپ کو بلایا جا سکتا ہے. تو ایز اے بڑی بہن کے حوالے سے میں اگر آپ کو تھوڑا سا بتاؤں، ایک سجیشن دوں، مطلب چھوٹا بھائی آپ کو ایک سجیشن دے رہا ہے کہ تھوڑا سا ہاتھ کھلا رکھیں. مطلب آپ نے اگر اچھی سیاست کرنی ہے، اور جن القاب سے آپ اپنے آپ کو بلوا رہی ہیں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ وہ پبلک کے اندر سسٹین کریں اور حقیقتاً آپ کو انہی القاب سے پبلک آن کیمرہ یا آف کیمرہ پکارے، تو پھر یقین مانیں آپ کو تھوڑا سا نرم طریقے سے ڈیل کرنا پڑے گا. اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.